ایٹیٹیوڈ رکھو، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ بالکل باطل فلسفہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے جوڑتا ہے تو اس سے جوڑے، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑے۔ اب بتاؤ میرے محترم بھائیوں کتنا مشکل کام ہے۔ جو تجھ سے توڑتا ہے تو اس سے جوڑے۔ آپ کے ایک رشتہ دار نے کہہ کر چلا گیا کہ مجھے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا، آج کے بعد کوئی واسطہ نہیں، میرے گھر میں مت آنا۔ اب آپ اس سے بڑھ کر مصافحہ کرتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس کا حال چال پوچھتے ہیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور قاطع رحم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معروف حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ آج میرے محترم بھائیوں سوچو تو ذرا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دو دو گھرانے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سالوں سے بات چیت نہیں ہے۔ سگا بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے درہم و دینار کا، جائیداد کا، روپیے پیسے اور زمین کا؟ جس زمین کی وجہ سے تو لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اللہ کی قسم یہ زمین رہ جائے گی اور تو زمین کے اندر چلا جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں لڑائی جھگڑے، بات چیت بند۔ میرے سامنے میرے نبی کی حدیث آئی، میں نے اسی وقت اپنی بیوی کو بلایا، میں نے کہا یہاں وہ بات سنو۔ آ گئی۔ میں نے بچوں کو بھی بلایا، میں نے کہا آپ لوگ بھی ادھر آئیں۔ میں نے کہا دیکھو، میں نے تمہارے بھائی سے بات چیت کرنے کو تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ آج کے بعد اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، کیونکہ رشتہ داری وہ خود توڑ کے گیا ہے، اور بے فضول میں بلا وجہ کوئی بات نہیں تھی، صرف اپنی انا کی وجہ سے کہ اس کی رائے کو تسلیم نہیں کیا، اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ آج ابھی اسی وقت دعوت کا انتظام کرو، اس کو گھر پہ بلاؤ اور بولو کہ میں نے اس کو بلایا ہے۔ عمر میں چھوٹا تھا، مجھ سے محبت رکھتا تھا، جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ آیا میرے گھر پہ میری دعوت پہ، میں نے اس کو گلے لگایا، پہل کی آگے بڑھ کے اس شخص کو کہ جس نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، دل اتنا مطمئن ہو گیا، دل اتنا خوش ہو گیا، اور اللہ کی رحمت کے اوپر یقین بڑھ گیا، اللہ کی بات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر کہ جس نے قطع تعلقی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا، اپوزٹ جس نے صلہ رحمی کی وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا رب رحمان، یا اللہ آپ کے لیے جنت کا سودا کیا ہے پروردگار، دوسری کوئی غرض نہیں، نہ اس سے درہم و دینار جائیداد کا کوئی مسئلہ، کچھ بھی نہیں۔ میرے رب اس عمل کے بدلے تو مجھ کو جنت میں دے دے، قول و فعل کے تعداد سے بچ جاؤں، لما تقولون ما لا تفعلون کی زد سے بچ جاؤں۔ پھر جب جمعہ پڑھایا، اللہ کی قسم دل کو اطمینان تھا، دل کو اطمینان تھا کہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی توفیق سے اس کے اوپر عمل کر کے آیا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، لیکن اس معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ابھی کل پرسوں ہی کی بات بتاؤں، ایک بہت ہی قریب ترین رشتہ، جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں کوئی اور رشتہ قریب نہ ہو، رشتہ نہیں بتا رہا لیکن اتنا بتا رہا ہوں کہ جس رشتے سے بڑھ کر شاید اس دنیا میں اور کوئی قریبی رشتہ نہ ہو، اس کی ایک رشتہ دار سے ٹھنی ہوئی تھی، ناراضگی تھی۔ میں نے اسے پوری یہ واقعہ سنایا، اپنی پوری بات بتائی کہ دیکھو میں نے بھی اس طرح سے صلح کی ہے، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں جناب، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، مجھ پر الزامات لگائے ہیں، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے۔ میں نے کہا یار اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرو، جو جھکے گا اللہ کی قسم رب رحمان اسے اونچا کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرو، آگے بڑھ جاؤ، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے اسے معاف کر دو۔ لیکن اتنے پتھر دل لوگ بھی اس دور میں موجود ہیں کہ میں حیران ہوں، نبی کی بات آنے کے باوجود، رب رحمان کے فرامین آنے کے باوجود اس شخص کا دل نہیں پگھلا۔ میرا دل اداس ہوا، میرا دل اداس ہوا کہ یا رب تیرے نبی کا فرمان پیش کیا ہے، رب رحمان کی بات پیش کی ہے، اللہ تیری بات کے آگے بھی لوگ اپنی انا کو لے کر آتے ہیں، تیری بات کے آگے بھی
تیرے رسول کی بات کے آگے بھی لوگوں نے انا کے بت بنائے ہوئے ہیں. دل بڑا تکلیف میں آیا, بڑا اداس ہوا. میں نے یہاں تک کہا, میں نے کہا دیکھو تم کہتے ہو کہ اس نے تمہیں بدنام کیا, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ تو یاد ہوگا نا آپ کو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کائنات کی سب سے زیادہ پاکیزہ عورت, ان سے زیادہ عزت